وبر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہما جنتک ونارک، والدین تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول سب سے زیادہ میری خدمت، میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک، قلت ثم من؟ قال امک، قلت ثم من؟ قال امک، قلت ثم من؟ قال ابوک۔ 3 مرتبہ فرمایا تمہاری والدہ گرامی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور 4تھی مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا۔ یوتھ، نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے جو آج سمجھتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ تو پرانے ہیں ہمارے والدین، دقیانوسی ان کا ذہن ہے، یہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، ان کو کیا پتا کہ دنیا کے ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ آج کل ریگولیشنز اور مینرز کیا ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے۔ اس لیے وہ پرواہ نہیں کرتے والدین کی۔ لیکن یاد رکھنا، جو نوجوان اپنے والدین کو مصیبت سمجھتے ہیں وہ پوری زندگی مصیبتوں میں رہتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کی روشنی میں کہ والدین کی خدمت مصیبت نہیں، مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ ان پہ کبھی مشکل نہیں آنے دیتے۔ روایت آپ نے سنی ہوگی، 3 آدمی کٹھے جا رہے تھے، فأخذهم المطر، بارش آ گئی، فآووا إلى غار في جبل، ایک غار میں جا کے چھپ گئے، فانحطت عليهم سقفة من الجبل فانطبقت عليهم، ایک پتھر اوپر سے گرا، لڑکتا ہوا غار کے منہ پہ آ گیا اور غار بند ہو گئی۔ اب تینوں پریشان کیا کریں؟ کہتے انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ، جو اچھا عمل، جو نیک عمل آپ نے کیا آج اللہ کے سامنے پیش کرو۔ ایک نے کہا اللہ میں نے ایک اجرت پہ بندہ رکھا، جب میں اجرت دینے لگا وہ ناراض ہو گیا، وہ چلا گیا، میں نے اس کی اجرت سے جانور خریدے، کرتے کرتے ریوڑ بن گیا۔ ایک دن پھر اسے یاد آیا، آ کے کہتے ہیں میری اجرت دو، میں نے کہا یہ ریوڑ لے جاؤ، کہتے ہیں مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی مذاق نہیں، یہ تیرے مال سے ریوڑ بنا ہے، میں نے سارے کا سارا ریوڑ اسے دے دیا، اللہ چونکہ مال ہی اس کا تھا۔ دوسرے نے کہا اللہ میں برائی کرنے کے قریب تھا، مجھے تیرا خوف آ گیا، میں نے پیسے بھی چھوڑ دیے، برائی بھی چھوڑ دی۔ تیسرا کہتا ہے میرے مالک تو جانتا ہے میں جب بھی دودھ لاتا سب سے پہلے والدین کو پلاتا، میں ایک دن لیٹ ہو گیا، فوجدتهما نائمین، جب میں واپس آیا تو والدین سو رہے تھے، کرہت ان اوقظهما من نومهما، میں نے ان کی نیند خراب کرنا اچھا نہیں سمجھا اور میں انتظار کرنے لگا، اور میرے بچے والصبی یتزاغون عند قدمی، میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹتے رہے کہ ہمیں دودھ پلائے، میں نے پہلے ان کو نہیں پلایا، فلم یزل دأبی ودأبهم حتی طلع الفجر، فجر ہو گئی، وہ روتے روتے سو گئے، میں نے پہلے والدین کو دودھ پلایا، ان کا حق زیادہ سمجھا۔ اللہ اگر تیرے پیغمبر کا حکم سمجھ کے ہم نے یہ کیا، ہمیں آزادی دے دے، اللہ کے حکم سے پتھر ہٹا اور تینوں آزاد ہو گئے۔ بر الوالدین، جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھنا، جو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے کبھی چین نہیں حاصل کرتا، اور آج ہوتا یہی ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، کرتا کون ہے؟ بیٹا۔ کون سا بیٹا؟ جس کو کس طرح پالا ہوگا، جس کی پرورش کس طرح والدین کرتے ہیں، جن کی اولاد چھوٹی ہے ان کو کم از کم اندازہ ہوگا کہ کیسے بچے پلتے ہیں۔ اتفاق سے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایک شخص آیا، نوجوان آ کے کہتا ہے ان ابی اخذ مالی، اللہ کے رسول میرا باپ میرا مال کھا گیا۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ بلاؤ اسے۔ بلانے چلا گیا، کتنا دکھ ہوا ہوگا، ادھر سے جبریل کا نزول ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب یہ شخص آئے تو اس سے پوچھنا کہ تم نے دل ہی دل میں کیا کہا جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ جب وہ آئے تو پوچھا، باپ نے اپنے خیالات کے اظہار کیسے کیا کہ میرے بیٹے غزوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافت
مرضتك بالسقم لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. میرے بیٹے تم میری شکایت لے کے گئے ہو. بچپن سے تمہیں میں غذا دیتا رہا. بیمار تم ہوتے ساری ساری رات بیدار ہو کے میں گزارتا. بیمار تم ہوتے ساری ساری رات میں روتا رہتا. میں اس امید پہ تھا کہ جب تم جوان ہوگے میرے دست و بازو بنو گے. لیکن جو تو کڑیل جوان ہوا تو نے ہر غلط بات ہر سخت بات میرے ساتھ کرنا شروع کر دی. ہائے کاش تم مجھے باپ کا درجہ نہیں دیتے تھے. نہ دیتے. ایک پڑوسی بھی اچھے پڑوسی کا احترام کرتا ہے. تم مجھے پڑوسی ہی سمجھ لیتے. اس وقت اللہ کے رسول نے اس بچے کی گریبان سے پکڑا اور فرمایا انت ومالک لابیک. آج کے بعد کوئی شکایت نہ لے کے آئے. تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تم کیسے شکایت کرتے ہو کہ میرا باپ میرا مال کھا گیا ہے. والدین کی عزت وہی انسان کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما. جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ والدین کو راضی کرے. جو اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے وہ والدین کو ناراض کر لے. اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اور باپ کے بارے میں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. جنت کا سب سے بڑا دروازہ وہ باپ ہے. سب سے درمیانہ دروازہ وہ باپ ہے. اس لیے اللہ کے ہاں محبوب عمل یہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کی جائے. جو والدین کی خدمت کرتا ہے حسن سلوک کرتا ہے ان کا احترام کرتا ہے وہ شخص اللہ کے ہاں بھی محبوب بن جاتا ہے.